جس کی بھی آپ مدد کریں گے وہ شخص آپ کے لیے دعا کریں گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 26 اور اس کی آیت 5 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 26 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 27 اٹھائے تھے اور باب 27 کو بھی ختم کرے تھے۔ آج سے ہم باب 28 سے غور کرنا شروع کریں گے اور یہاں ایوب اپنی بات چیت جاری رکھتے ہیں اور یہاں ہم دنیا کے خلق ہونے کے بارے میں ان کے منہ سے ایک خوبصورت شاعری سنیں گے۔ شاید ہم کو ان کی بات ایک شاعری کے وجہ سے نہیں لگیں گی، مگر یہ ایک عبرانی شاعری ہے اور ایک خوبصورت شاعری ہے۔ آیت 1 سے 3 میں انہوں بولتے ہیں، یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہیں اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے، لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہ تک پہنچتا ہے اور ظلمت اور موت کے سائے کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔ تو خدا جو ہے چاندی اور سونا اور لوہا اور قیمتی پتھر جو ہے زمین میں رکھا ہے۔ یہ چیزوں کو ڈھونڈنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ خزانے کو ڈھونڈ چکے ہیں جو کہ یہ پرانی زمین میں ہے جس پہ ہم رہتے ہیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ باب یہ ساری چیزوں کے بارے میں صاف صاف بتاتا ہے۔ یہ باب یہ بھی بتاتا ہے کہ قیمتی پتھریں ہیں یہ زمین میں جو کہ اب تک لوگ وہ پتھروں کو ڈھونڈ کے نہیں نکالے ہیں، اور شاید یہ پتھریں ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گے۔ آیت 4 اور 5 میں ایوب بولتے ہیں، ابدی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے، آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر، اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں، اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، زمین جو ہے صرف قیمتی پتھریں نہیں دیتی ہے بلکہ قیمتی پتھریں دینے کے ساتھ ساتھ اناج اور پانی بھی دیتی ہے تاکہ ہم کھائے پیے ویسا۔ آیت 6 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں، اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا، نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ متکبر جانور اس پر چلے ہیں، نہ خونخوار ببر ادھر سے گزرا ہے۔ تو پرندے زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اڑتے ہیں۔ کئی کھادگی جو زمین کے اندر ہے ان کے بارے میں ہوا کے پرندے نہیں جانتے ہیں، نہ چیلاں وہ کھادگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ کئی قیمتی پتھریں اور دولت زمین میں ہے جو اب تک لوگ معلوم نہیں کرے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ان پہ یہ سارے باتیں ظاہر نہیں کرا ہے، جتنا ظاہر کرا ہے اتنا لوگ جو ہے نکالے ہیں۔ یعنی کہ زمین میں بھی جو نیچے ہمہ قسم کی چیزیں ہیں، سارے کی ساری چیزیں خدا جو ہے انسان پہ ظاہر نہیں کرا، جتنا بھی ظاہر کرا ہے انسان جو ہے وہ چیزوں کو زمین میں سے نکالا ہے۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، وہ چخمق کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ پہاڑوں کو جڑ سے الٹ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے زلزلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر انہیں چاہا
تو زمین کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ خدا جو ہے سارے کائنات کو بنایا۔ اگر انہیں چاہا تو وہ سارے خزانے جو زمین کے اندر ہیں انسان کو بتا سکتا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ یہ تھوڑے بہت چیزیں جو خدا انسان پہ ظاہر کرا، انسان وہ چیزیں نکال کے اتنی فخر کر رہا ہے۔ تو اگر اور بھی زیادہ چیزیں اگر انسان کو دکھائیں گا اور انسان نکالیں گا، تو آپ سوچ سکتے کہ انسان اپنے بارے میں کیا سوچے گا۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے طرف سے ہے۔ ہر ایک چیز جو ہم نکالے ہیں اور جو کرتے ہیں، سب کے سب خدا کے ہیں، کیونکہ یہ سارا کائنات خدا کا ہے۔ آیت 10 اور 11 میں ایوب بولتے ہیں، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ ندیوں کو مسدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں، اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تو زمین میں جو ذخیرے بھرے ہوئے ہیں اور خزانہ اور پتھرے جو زمین میں رکھے گئے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ایوب بات کر رہے تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین میں جو قیمتی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ وہ کیا قیمتی چیز ہے؟ میرے بھائی اور بہن، وہ قیمتی چیز ہے حکمت اور سمجھ۔ ایوب یہاں بات جانتے ہیں کہ خدا جو ہے زمین میں ہیرے اور پتھروں اور دولت کا خزانہ رکھا ہے، مگر یہ ساری چیزوں کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے دوست، ذریعہ ہے حکمت۔ لیکن بائبل ایک زبردست سوال جو ہے حکمت کے بارے میں کرتی ہے۔ اگر ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن حکمت کہاں ملے گی؟ دیکھیں میرے دوست، کیسا سوال ہے۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خیرت کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے۔ گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ تو ایوب ان کے دوستوں کو بول رہے ہیں کہ ان لگا حکمت تلاش نہیں کرے ہیں۔ آیت 15 میں ایوب بولتے ہیں، نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت نہ سونے کے ذریعے سے خریدی جا سکتی ہے، نہ چاندی کے ذریعے سے۔ میرے بھائی، اگر انسان حکمت اور سمجھ خرید سکتا تو بالکل اپنے پیسوں کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے آنا ہے، اور اگر حکمت اور سمجھ خدا کی طرف سے نہیں آتی ہے تو یاد رکھو انسان اپنی طاقت سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت 16 سے 18 میں ایوب بولتے ہیں، نہ اوفر کا سونا اس کا مال ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم، نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں، نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہرائیں گے۔ مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے۔ تو ایوب جو حکمت کی امید رکھ رہے تھے، جو ان کے دوستاں لائیں گے، وہ حکمت کی امید رکھ رہے تھے جو انسان کے سمجھ کے باہر ہے۔ آیت 19 میں ایوب بولتے ہیں، نہ کوش کا پکراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ٹک سکتے۔ آیت 20 سے 22 میں ایوب بولتے ہیں، پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خیرت کی جگہ کہاں ہے، جس حال کی وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہیں اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے،
ہلاکت اور موت کہتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اس کے بارے میں سنے ہیں، مگر موت بھی ہم کو کچھ بتانا ہے۔ موت جو ہے ہم کو یہ بتانا ہے کہ اس طرف کچھ ہے، اور ہم کو موت پہ بھی بتانا ہے کہ اس طرف کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بولنے کے مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں موت کے دروازے سے گزرتے ہیں، اور ایک لفظ بھی وہاں سے ہمارے پاس نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی کہ جب انسان مر کے جاتا ہے تو پھر انہیں واپس آ کے ہم کو نہیں بتا سکتا کہ اس طرف کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم آیت 26 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جب اس نے بارش کے لیے قانون اور رات کی برف کے لیے راستہ ٹھہرایا۔ میرے بھائی اور بہن، کئی سالوں تک شکایت کرنے والے یہ بولنے لگے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ گرج کی آواز سننے سے پہلے ہر آدمی روشنی کو جانتا ہے، مگر جب یہ بات جاننے کے بعد کہ آواز کے جو لہریں ہیں روشنی کے لہروں کی تیزی سے کم ہیں، تو ان لوگ یہ پہچاننے لگے کہ روشنی جو ہے گرج کے ٹکرانے سے آتی ہے۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایوب کے کتاب کو لکھنے والے یہ بات جانتے کہ رات کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا۔ آیت 28 میں ایوب جو ہیں بولتے ہیں، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ، خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خیرت ہے۔ تو ایوب کے دوستان جو ہیں ایوب کے مصیبتوں کو نہیں جان سکے۔ میرے بھائی اور بہن، آگے چل کے ہم ان کے چھپے ہوئے گناہ کو دیکھیں گے، مگر یہ گناہ ایسا گناہ نہیں تھا جو ان کے دوستان امید رکھ رہے تھے یا شک کر رہے تھے۔ اگر ہم ایوب پہ غور کریں گے تو ان کی جو مصیبت تھی وہ مصیبت ان کا غرور تھا۔ تو یہ بات ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ایک نیک آدمی کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک نیک آدمی بھی بچ نہیں سکتا توبہ سے۔ ہم یہ باب میں دیکھیں گے کہ کئی مرتبہ ایوب وہ لفظ میں یا میرا کا استعمال کرتے ہیں، میں یا میرا۔ آپ چاہے تو آپ کے بائبل شریف میں اس کا نشان لگا لے سکتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایوب یہ لفظ میں پھنس گئے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ بات ان کے زندگی میں کتنا اوپر پیدا کری۔ اس کا اثر ہر ایک آدمی پہ پڑتا ہے جو آدمی میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر میں کا لفظ استعمال کریں گے، یاد رکھو ہمارے زندگی میں ہمارا غرور بڑھتے چلے جائیں گا۔ لیکن میرے بھائی اور بہن، خدا یہ بات نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا میں ہماری زندگی سے نہیں جھانکنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم غرور میں نہیں رہنا بلکہ فطرت کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا۔ لیکن ایوب جو ہیں کئی مرتبہ یہ لفظ میں کا استعمال کرے ہیں، تو یہ غرور کی بات میں انہوں پھنس گئے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی مصیبت تھی۔ اب ہم باب 29 اور اس کی آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور ایوب پھر اپنی مثل لا کر کہنے لگا، کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ مہینوں میں، یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا، جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعے سے چلتا تھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب اپنے گئے دنوں کے بارے میں یاد کر رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ دن کتنے اچھے دن تھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انہیں مصیبتوں میں رہتا تو اپنے پچھلے زندگی یعنی کہ پرانے باتیں یاد کرتا ہے اور سوچنے کو لگتا ہے کہ وہ دن کتنے اچھے دن تھے، میں کتنے اچھی طریقے سے میری زندگی گزارتا تھا۔ انسان جو ہے یہ سوچتا۔ تو ایوب اپنے پرانے گئے گزرے باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ آیت 4 میں انہوں بولتے ہیں،
جیسا میں اپنی برمندی کی ایام میں تھا، جب خدا کی خوشنودی میرے ڈیرے پر تھی، تو ایوب وہ آدمی تھے جو اپنی جوانی سے خدا کی خدمت کرنے لگے۔ آیت 5 سے 7 میں انہوں بولتے ہیں، جب خادر مطلق ہنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب میرے قدم مکھن سے دھلتے تھے اور چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہتی تھی، جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھک تیار کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، ایوب اپنی زندگی میں ترقی کر چکے تھے۔ انہوں بہت ہی عروج پہ آگے تھے۔ جس چیز کو بھی انہوں ہاتھ لگاتے تھے وہ چیز سونا بن جاتی تھی۔ ان کی صرف ترقی نہیں ہو چکی تھی، بلکہ ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں وہ آدمی تھے جن کے ذریعے سے ہر کام ہوتا تھا۔ آیت 8 سے 10 میں ایوب بولتے ہیں، جو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے ان کو کتنا اوپر اٹھا دیا تھا کہ لوگاں جو ہے ان کے آگے جھکتے تھے۔ میرے بھائی، ان کے زندگی میں ترقی تھی اور انہوں ترقی کر لیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان کی ترقی کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو عروج پہ لا دیا تھا اور بے انتہا ترقی دیا۔ آیت 11 میں انہوں بولتے ہیں، کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا تھا، اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی۔ تو میرے بھائی اور بہن، اس کے رہنے والے جو ہیں اس طریقے سے ایوب کو ووٹ ڈالے کہ انہوں اس کے رہنے والوں میں سے سب سے قیمتی آدمی تھے۔ اس میں جتنے لوگ تھے ان کے ٹکر میں نہیں تھے۔ راز بازی کے حد تک ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ انہوں ایک نیک اور خدا پرست آدمی تھے۔ آیت 12 میں انہوں بولتے ہیں، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ تو ایوب میں خوبی یہ تھی کہ انہوں غریب اور محتاجوں کی بھی جو ہے خدمت کرتے تھے۔ بولنے کا مطلب ان کا خیال کرتے تھے۔ نیک کام کرنے کے لیے انہوں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کیا آپ غریبوں اور محتاجوں کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی طاقت کے مطابق غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے؟ آیت 13 میں انہوں بولتے ہیں، ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہلاک ہونے والا ایوب کو کیوں دعا دیتا تھا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ایوب اس شخص کی مدد کر چکے تھے۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو یہ بات یاد رکھو کہ جس کی بھی آپ مدد کریں گے وہ شخص آپ کے لیے دعا کریں گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے آپ کے لیے دعا کرنا جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آیت 15 میں انہوں بولتے ہیں، میں اندھوں کے لیے اندھا تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے کہ ایوب کے مدد کا ہاتھ کتنا بڑا تھا، یعنی کہ انہوں ہر ایک انسان کا خیال کرتے تھے جو بھی اس کی ضرورت تھی، یعنی کہ مدد کرنے کے لیے انہوں کبھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ اور آیت 16 میں انہوں بولتے ہیں، میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملے کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ تو ایوب میں یہ بھی خوبی تھی کہ انہوں جب اجنبی کو دیتے تھے تو پہلے اس کے بارے میں جانکاری کرتے تھے کہ انہیں کہاں کا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ چھان بین کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے ایوب نکال کے کچھ اس کو دیتے تھے جو بھی اس کی مدد ہوتی تھی۔ آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، میں ناراض کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا۔ تو جو ناانصافی کرتا تھا ایوب اس کا انصاف کرتے تھے۔ ایوب جو ہیں جس کی بھی مدد کرتے تھے اور جس کا انصاف کرنا
انصاف کرتے تھے۔ آیت 18 سے 20 میں ایوب بولتے ہیں، تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانے میں مروں گا اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا۔ میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے۔ میری شوکت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اب انہوں خالی ہیں۔ آیت 21 سے 23 میں ایوب بولتے ہیں، لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی۔ وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا، اور اپنا منہ ایسے پسارتے تھے جیسے پچھلے میں کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، ہر گروہ ایوب سے صلاح اور مشورہ لیتی تھی۔ فیصلہ لینے سے پہلے ان لوگ ایوب کے پاس آتے تھے اور ان کی صلاح اور مشورہ لیتے تھے۔ میرے دوست، میں ایوب کے بارے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایوب اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے اور زبردست آدمی تھے۔ ایوب جو بھی بولتے تھے تو لوگ ان کے کلام کے مطابق چلتے تھے، یعنی کہ آپ سوچ سکتے کہ ان کا عہدہ کتنا بڑھ گیا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب اوز میں کافی مانے جاتے تھے۔ سارے اوز میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی اور انہوں ہنسی خوشی اور خدا کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔